ایک فلیٹ خریدا تھا، 10 سال قبل پارکنگ کی قیمت بھی شامل تھی، بلڈر نے پارکنگ نہیں دی، 10 سال بعد پارکنگ کے پیسے واپس دے رہے، لے لیں بالکل۔ احرام کو صرف لگا کے دھو سکتے ہیں جس چیز سے دھوئیں۔ عمرہ کرنے کے بعد عورتوں کو بھی غسل کی کوئی ضرورت نہیں، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ کافروں کو زمزم دے سکتے ہیں، اسی نیت سے دیں کہ اللہ ان کو اسلام قبول کرے۔ اگر عمرے سے فارغ ہو کے حل کرا کے احرام کھولنے سے پہلے سر پہ تیل لگا لیں، جب احرام کھول گیا اب تیل لگاؤ یا عطر لگاؤ۔ بہرحال عمرے کا احرام باندھا، اوپر والے حصے میں ایک عدد سیفٹی پن لگا کے دوسرے کنارے سے جوڑا تاکہ بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پن وغیرہ نہ لگائی جائے، اس کے بغیر اس کو گانٹھ لگا دی جائے۔ طواف کے دوران جو دماغ میں آئے پڑھتے رہیں۔ میری بیوی اور بیٹی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے۔ اپنے بال کاٹنے کے بعد اپنے شوہر کے سر پہ بھی اس طرح پھیر سکتی ہے، ہاں پھیر سکتی ہے۔ خواب میں اگر کسی نے کچھ کیا ہے نعوذ باللہ زنا ایسا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر جوتے پاک ہیں تو مسجد الحرام میں بھی پہن سکتے ہیں، طواف میں بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر آدمی حمام میں جائے اور ناپاکی کے ڈر سے چادر لٹکا دے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی بار بار قسمیں کہتا ہے، بار بار قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے، حلاف المہین۔ بعض روایات میں کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں آپ کے درس کے لیے سازشیں کرتے ہیں، گندے گندے سوال، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی۔ ایک شخص نے دم ادا کر دیا، اب دم کیوں پڑا تھا یہ بھی تو پتہ لگے نا۔ اگر عمرہ نہیں کیا تھا تو عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے فرمائے ہیں ان کا احرام ہمیشہ مدینہ منورہ سے باندھا ہے، صرف ایک عمرہ ہے جس کا احرام جعرانہ سے باندھا ہے۔ بھائی بیٹی کو جہیز دینا ناجائز نہیں ہے، خوشی سے دو تم، اگلے کو شرط نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے جہیز میں یہ دو گے تو میں شادی کروں گا، وہ ناجائز ہے۔ ویسے ہر آدمی اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ آدمی اسی وقت آ گیا تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، ایسا ہو تو پھر تو روزانہ بیٹھ کے ہم ذکر کیا کریں، پھر کسی کو بلا لیا کریں گے تو عمر روز بڑھتی جائے گی، نہیں بڑھتی ہے، جو مقرر ہے مقرر ہے۔ 70,000 فرشتے بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبہ ہے ان کا طواف کرتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی مسجد عائشہ کے عمرے کا منکر ہے تو اس کی مرضی، ورنہ بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ بعض اجیاد میں چوک میں نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں نہیں ملتی نماز نہیں ہوتی۔ کشمیر کے لیے الحمدللہ ہم رات دن دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کشمیری مسلمانوں پر امتحان ختم فرمائیں، ابتلا ختم فرمائیں، ان کی قید کی زندگی ختم فرمائیں، اور جن ظالموں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے ان پر اپنا قہر نازل فرمائیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آدمی چرس بیچتا ہے، یہ نہیں کہ نماز قبول نہیں ہوگی، کافر تو نہیں ہے نا، مسلمان تو ہے، گناہگار ہے۔
ایک آدمی چرس بیچتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی غیبت کرتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے؟ بیوٹی پارلر کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے عورتوں کے لیے، لیکن اس میں وہ بھویں شمیں نہ کاٹا کریں، باریک نہ کیا کریں۔ نشہ کے فن سے بچنے کے لیے آج کل بہت دوائیں بھی ہیں، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تاکہ آپ کو نشے کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ ہر مسلمان کو حرمین الشریفین میں عبادت کی، طواف کی، عمرے کی، درس کی توفیق دیں۔ 2 طواف لگاتار کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں اللہ ان کو بھی اجر دیں گے انشاءاللہ، ان کو جنت میں اللہ جزا دیں گے۔ میں نے طواف اور صفا میں جرابیں پہنی ہوئی تھی، کسی نے اتار دی، بس ٹھیک ہو گیا۔ نماز کی پابندی ہے لیکن ایمان پکا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ ایمان ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، بلا وجہ نہ شک میں پڑھا کریں۔ لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ تو مجبوری ہے اس کی، لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ ایک نماز کا وضو کرے تو اگلی نماز تک پھر نیا وضو کر لے۔ غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ اگر ایام حیض یعنی احرام میں حیض آ جائے تو بیٹھی رہے گی، وہ کپڑے بدل لے، کچھ کرے، لیکن عمرہ تب کرے گی جب احرام سے پاک ہوگی، حیض سے پاک ہوگی۔ تہجد کی 4 رکعت بھی نیت کر سکتے ہیں۔ حتیم کے اندر مرد نوافل پڑھتے ہیں، عورت نے نماز کی نیت کر لیا، پوری کرے نماز۔ اذان کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں قضا نمازیں پڑھتے رہیں، بالکل پڑھتے رہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ مکے والے ہوں یا کہیں والے مدینہ پاک جائیں تو واپسی پہ احرام بھی باندھیں اور نماز بھی قصر پڑھیں گے سفر میں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ، چونکہ ناپاک ہے اس لیے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر ایسا موزہ پہنا جائے کہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو، ٹخنے بھی ظاہر، وہ جائز ہے۔ طلاق اس نے کہا ہے تو طلاق ہو جاتی، کہنے سے ہی ہوتی ہے، باقی طلاق کو ماری تو نہیں جاتی، زبان سے کہی جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد الگ الگ ذکر کیا کریں۔ سبع تعارف کا معنی ہے 7 قراءات۔ آج بھی الحمدللہ 7 کے قاری موجود ہیں۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے شوہر کی نوکری نہیں ہے، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے اور 2 رکعت روز پڑھ کے دعا کیا کریں۔